ہمارے حالات کب ٹھیک ہوئے تھے؟ ہماری تاریخ پڑھ لو، شروع سے لے کر جب تخت شاہی پہ نمرود بیٹھا، پوری روئے زمین کا بادشاہ بنا۔ 4 بادشاہ روئے زمین پر ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے پوری روئے زمین پر حکومت کی ہے۔ ان میں 2 کافر تھے، 2 مسلمان تھے۔ مسلمانوں میں ایک حضرت سکندر ذوالقرنین اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ تھے کہ جن کا تخت ہوا اٹھایا کرتی تھی۔ حضرت سکندر ذوالقرنین وہ تھے کہ جن کا تخت بادل اٹھایا کرتے تھے۔ اور حضرت سکندر ذوالقرنین دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک گئے اور ساری زندگی آپ نے جہاد میں گزاری۔ بادلوں نے تخت کیوں اٹھایا، اس کا بھی ایک بہت بڑا پس منظر ہے اور بڑی دل موہ لینے والی بات ہے کہ آپ کا گزر جب بیت اللہ شریف کے پاس سے ہوا تو حضرت سکندر ذوالقرنین کے وزیر جو تھے ان کا نام تھا حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے سکندر ذوالقرنین کو کہ بادشاہ سلامت مہربانی کر، مکے کے قریب سے گزرنے لگا ہے اور یہاں اللہ کے نبی بلکہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ڈیرا ہے، تو کیوں نہ ان کی زیارت کر کے ان سے دعا لے لے۔ تو حضرت سکندر ذوالقرنین اپنی سواری سے نیچے آئے، اللہ کے نبی کے ادب اور احترام کی وجہ سے۔ جب سواری سے نیچے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور وہاں جا کر آپ کا دیدار کیا، آپ کی زیارت کی۔ جب واپس آنے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خود واپس تشریف لائے ان کو الوداع کرنے کے لیے۔ تو پوچھا کہ تیرا کیا مشن ہے؟ کہا حضرت ایک ہی مشن ہے کہ مشرق سے مغرب تک اسلام کا جھنڈا لہرا دوں۔ سکندر ذوالقرنین کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے، مشرق سے مغرب تک میں اسلام کا پرچم لہرا دوں، اسلام کا جھنڈا لہرا دوں۔ فرمایا سواریوں پہ بیٹھ کے جانا تو یہ کام بڑا مشکل ہو جائے گا، جا میں تیرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب تیرے لیے بادلوں کو مسخر کر دے گا۔ پھر ہوتا کیا تھا کہ سکندر ذوالقرنین یوں اشارہ کرتے بادلوں کو، نیچے آؤ، میرا لشکر بھی اٹھا لو، میرے گھوڑے بھی اٹھا لو، میرے فوجی بھی اٹھا لو، میرے ہتھیار بھی اٹھا لو اور یہاں سے لے کر فلاں جگہ پہ چلے جاؤ۔ تو پھر بادل جو تھے وہ آپ کا لشکر اٹھا لیتے تھے، آپ کے گھوڑے، آپ کے فوجی، آپ کے ہتھیار اور آپ کو بھی، اور جہاں آپ حکم کرتے وہ بادل آپ کو اٹھا کے وہاں لے جاتے تھے۔ یہ شان کیسے ملی، یہ مقام کیسے ملا؟ اللہ کے نبی کی دعا سے ملا، کیونکہ ارادہ کیا تھا؟ ارادہ تھا کہ 4 دانگے عالم میں اسلام کا پرچم لہرا دوں، میں ہر طرف اللہ تعالیٰ کی توحید کا ڈنکا بجا دوں، میں ہر طرف اللہ رب العالمین کا یہ پیغام پہنچا دوں پوری دنیا کے اندر۔ تو حضرت سکندر ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام روئے زمین پر حکومت کی۔ یہ 2 مسلمان بادشاہ تھے اور 2 کافر تھے، ایک بخت نصر جس نے دنیا میں جنت اور جہنم بنایا، اور دوسرا جو تھا یہ نمرود تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو ہوا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جو دور وہ تھا کہ نمرود نے اپنے بت بنوائے اور اپنے بت بنوا کر اس نے مختلف علاقوں میں بھجوا دیے، اور ہر طرف جو تھا وہ لوگ بتوں کے پجاری تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے تھے۔ تو ایک مرد کلندر، ایک مرد مجاہد، ایک اللہ کا نبی، ایک اللہ کا پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی بستی میں پیدا ہوئے، اسی بستی میں جوان ہوئے، اسی بستی میں بڑے، اور پھر وہی سے آپ نے بغاوت کا علم جو تھا وہ بلند کر دیا، وہی سے آپ نے یہ سلسلہ شروع کر دیا۔ آپ کا سکا چچا جو تھا آذر، وہ بت پرست تھا، وہ بت گر بھی تھا، بت بناتا تھا۔ سب سے پہلے اپنے چاچے سے ٹکر لی، یہ نہیں سوچا کہ میرا چاچا میرے مخالف ہو جائے گا تو میرا کیا بنے گا۔ پھر آپ جب مکان کی چھت پہ آئے تو اپنے ہمساؤں سے ٹکر لے لی، ہمساؤں کو دیکھا کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کوئی تاروں کی پوجا کر رہا ہے، آپ ان کے خلاف کھڑے ہو گئے، ان کے خلاف جہاد شروع کر دیا۔ سویرے 2 پھوٹی دن چڑھا تو آپ نے دیکھا کہ سورج نکل رہا ہے اور کچھ لوگ سورج کی پوجا کر رہے ہیں، آپ اپنی بستی میں آئے، ان سے ٹکر لے لی۔ اب ہر طرف مخالفت ہے، ہر طرف مخالفت ہے، گھر والے مخالف، برادری والے مخالف، محلے والے مخالف، گلی والے مخالف، شہر والے مخالف، گرد و نواح کی بستی والے مخالف، پوری دنیا کے اندر لوگ جو تھے وہ مخالف تھے۔ تن تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر
پھر بھی نہ رکے نہ جھکے نہ دبے نہ ڈگمگائے نہ لڑ کھڑائے نہ ڈرے نہ جھجکے نہ حالات کا تقاضا دیکھا نہ وقت کا تقاضا دیکھا نہ پریشانی آئی نہ کوئی ملال ہوا نہ کوئی ٹینشن آئی. عید کا دن آیا لوگ عیدیں منا رہے ہیں اور اللہ کے نبی نے ان کے بت کو توڑنا شروع کر دیا, ان کے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا اور کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پہ رکھا. جب وہ نمرودی قوم واپس آئی نا, وہ بت پرست قوم واپس آئی تو کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا, ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کیا, ہمارے خداؤں کی یہ درگت کس نے بنا دی. کسی کا ہاتھ توڑ دیا, کسی کی ٹانگ توڑ دی, کسی کا بازو توڑ دیا, کسی کی آنکھ پھوڑ دی, کسی کا کان اتار دیا, کسی کا سر دھر سے جدا کر دیا. من فعل ھذا بآلہتنا, ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کیا. بعض لوگوں نے کہا کہ فتن جز کرو یقال لہ ابراہیم, ایک نوجوان ہے, ایک لڑکا ہے, اس کا نام ابراہیم ہے, ہم اس کو سنتے تھے کہ وہ بتوں کے خلاف برا بھلا کہتا تھا. نمرود کہنے لگا اس کو پکڑ کے لاؤ. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لایا گیا, اب جس نمرود کے دربار کا قانون یہ تھا کہ جو آتا پہلے سجدہ کرتا پھر کلام کرتا, ساری دنیا آتی ہے پہلے سجدہ کرتی ہے پھر کلام کرتی ہے. اللہ کے نبی آئے, آپ نے سجدہ نہیں کیا, سر نہیں جھکایا. اقبال سے کسی نے پوچھا کہ اقبال بتا تو صحیح, یہاں تو جو بھی آتا ہے پہلے سر جھکاتا ہے پھر کلام کرتا ہے, ابراہیم علیہ السلام نے سر نہیں جھکایا. اقبال کہتا ہے پانی پانی کر گئی مجھے قلندر کی ایک بات, یہ سر کٹ تو سکتا ہے غیر کے آگے جھک نہیں سکتا. حالات اب کیا خراب ہوں گے, اب تو پوری دنیا پہ لبیک کا نعرہ لگ رہا ہے. اب تو پوری دنیا کے اندر جناب حضور کے غلام جو ہے وہ جان جوانی لٹانے کو تیار ہے. کراچی سے خیبر تک دیکھ لو, میرے نبی کے غلام موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں, سامنے شل آ رہے ہیں, آگ برس رہی ہے, گولیوں کی بوچھاڑ ہو رہی ہے, تیزاب والا پانی پھینکا جا رہا ہے, مگر یہ پھر بھی کہتے ہیں ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے, تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. نہ یہ گرفتاریوں سے ڈرتے ہیں, نہ فورتھ شیڈول سے ڈرتے ہیں, نہ 780A سے ڈرتے ہیں, نہ جھوٹی FIRوں سے ڈرتے ہیں, نہ انہیں اس بات کی پرواہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے یہ ہمیں پکڑ لیں گے, ہماری شہری کا کیا بنے گا, ہماری افطاری کا کیا بنے گا. نہ اس بات کی پرواہ ہے بچے چھوٹے ہیں ان کا کیا ہوگا, گھر میں کون ہوگا. نہ اس بات کی پرواہ ہے کہ گرمی بڑی ہے کیا کریں گے, گھر کا بستر چھوڑ کے, گھر کا پنکھا چھوڑ کے, گھر کا رات سکون چین چھوڑ کے یہ روڈوں پہ جا کے لیٹ گئے, وہاں جا کے بیٹھ گئے اور نبی کی عزت اور ناموس کے لیے یہ جان جوانی لٹانے کے لیے تیار ہو گئے. اور پھر جب ظلم اور ستم کی ان پہ حد کی گئی یہ پھر بھی کہتے ہیں نا نا یہ تمہاری بھول ہے, لبے بان بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی, میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی لگن میں. توجہ. تو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے چلے گئے. اقبال کہتا پانی پانی کر گئی مجھے قلندر کی ایک بات, یہ سر کٹ تو سکتا ہے غیر کے آگے جھک نہیں سکتا. ساری دنیا سر جھکاتی ہے, ابراہیم علیہ السلام نے سر جھکایا نہیں, سر اٹھا کے بات کی. نمرود کہنے لگا تو نے میرے آگے سجدہ نہیں کیا. فرمایا میں اپنے رب کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا. کہنے لگا بتا پھر تیرا اللہ کون ہے, تیرا رب کون ہے. فرمایا فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتح بہا من المغرب. فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے, اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال دکھا. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے فبوہت الذی کفر, کافروں کے ہوش اڑ گئے, کافروں کے. ہاں قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ کافر لاجواب ہو گئے, نہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ کافر چپ کر گئے, نہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ وہ خاموش ہو گئے. نہیں نہیں, اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کے ہوش اڑ گئے. پتہ یہ چلا کہ مومن وہی ہوتا ہے جب بات کرے تو ایسی کرے کہ کافروں کے ہوش اڑا کے رکھ دے.
یہ ایمان کی علامت نہیں ہے کہ حضور کی گستاخی ہو جائے اور یہ کہے کہ ہم پروگرام بنا رہے ہیں، ہم پلان بنا رہے ہیں، ہم اسلامی ممالک کو اکٹھا کریں گے، ساری اسلامی حکومتوں کو اکٹھا کریں گے، ہم پارلیمنٹ میں یہ بات لے کے جائیں گے، وہاں جا کر قرارداد پیش کریں گے، ہم ایسا کریں گے، ہم ایسا کریں گے۔ نہیں نہیں، مومن ہوتا ہی وہ ہے جب بات کرے تو کافروں کے ہوش اڑا کے رکھ دے۔ کافروں کے ہوش، ہاں جی، اکیلے ابراہیم علیہ السلام نے کافروں کے ہوش اڑائے کہ نہ اڑائے؟ پھر ہوتا کیا ہے؟ نمرود نے سزا دے دی، کہتا ہے اسے قید خانے میں بند کر دو۔ پہلے جیل خانے میں بند کیا، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں آئی کہ نہ آئی، پاؤں میں بیڑیاں آئی کہ نہ آئی، قید خانے میں بند کیا کہ نہ کیا، پھر آگ میں ڈالا کہ نہ ڈالا۔ مگر بتاؤ، حالات تھے وہ خراب، اب کیا حالات خراب ہے؟ ساری زندگی ہم نے تو حضور کے نام پہ کھایا ہے، یہ عزتیں حضور کی وجہ سے ملی، لوگوں نے ہاتھ حضور کی وجہ سے چومے، لوگوں نے نذرانے حضور کی وجہ سے دیے، لوگوں نے پھولوں کی نوٹوں کی بارش حضور کی وجہ سے کی، لوگوں نے 12 قسم کے کھانے ہمیں حضور کی وجہ سے پکا کے دیے، لوگوں نے پروٹوکول ہمیں حضور کی وجہ سے دیے، سب کچھ حضور کی وجہ سے ملا ہے۔ کیا ہوا جو 4 دن اوکھے آ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ایک غلام تھا نا، اپنے مالک کے ساتھ جا رہا تھا، اس کے مالک نے کہا اپنے غلام کو کھیرا لے کے آ، ریڑھی لگی نا کہ کھیرے والی، اس نے کہا کھیرا لے کے آ، اس کھیرا آندا، جدو کھیرا لے آندا وہ مالک ویکھیا، اسے چک ماریا نے کھیرا کوڑا، کوڑے بھی ہوندے نا کھیرے، کھیرا کوڑا اس غلام نو دیتا، اس نے کہا لے تو کھا لے، تو وہ غلام پھڑیا تو سارا کھا گیا، جدو کھا گیا تو مالک ویکھ کے ہسیا، اس نے کہا تینوں پتہ نہیں لگا تو جھلا ہے؟ اس نے کہا گل کی ہوئی حضرت؟ اس نے کہا کھیرا تے کوڑا کہ تو کھا گیو؟ اس نے کہا پھر کی ہویا؟ تواڈے نال رہ کے انہیں میٹھے کھیرے جو کھادے نے، ایک کوڑا آیا تو پھر کی ہو گیا؟ ہاں جی، حضور دے نام تے انیاں موجاں کیتیاں، یہ 4 دن اوکھے آ گئے تو پھر کی ہو گیا جی؟ کچھ بھی نہیں ہو گیا، بالکل اے بوجھ دلی والی یا کمزوری والی گل نہیں کرنی، بالکل کی ہو گیا؟ حالات کی ہو، کچھ بھی نہیں ہویا حالات نو، حالات ادو خراب ہے جب رمضان شریف دا مہینہ تے ایک پاسے 313 تے ایک پاسے 1000 تو بھی زائد، سمجھ آ گئی؟ پیٹ ان کے کمروں سے لگے ہوئے ہیں، آدھی کھجور کھا کے روزہ رکھتے، آدھی کھجور کھا کے روزہ افطار کرتے، گٹھلی پھر سنبھال کے رکھ لیتے کہ کل جب افطاری کا وقت ہوگا تو اس گٹھلی کو چوس کے تھوڑی سی مٹھاس حاصل کر لیں گے۔ اور حال یہ تھا کہ ان کے بدن پر قمیض بھی پورے، کرتے بھی نہ تھے۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ، آپ علماء سے سنتے نہیں ہیں کہ حضور جب صفیں سیدھی کروا رہے تھے تو میرے نبی نے چھڑی لگائی حضرت سواد کے پیٹ پہ اور فرمایا سواد صف میں برابر ہو کے کھڑا ہو جا۔ آپ کے پیٹ پہ کرتا نہیں تھا، بدن پہ قمیض نہیں تھا، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرے، 8 شمشیریں۔ جب پوچھا نا کدھر جا رہے ہو، کہنے لگے کہ پلٹنے آئے تھے یہ دنیا بھر کی تقدیریں۔ کہا ہم تو کفر کو لمحہ پا کے رکھ دیں گے، کفر کو لٹا کے رکھ دیں گے، ہم دنیا کی کایا پلٹ کے رکھ دیں گے۔ 2 گھوڑے لے کے چل پڑے، 6 زرے لے کے چل پڑے، 8 تلواریں لے کے چل پڑے، اور یوں گئے نا میرے نبی کے غلام۔ جب مدینے کے جو یہودی اور عیسائی تھے اور وہاں کے جو منافق تھے، ان لوگوں نے کہا تم کس بل بوتے پہ جا رہے ہو، کس بل بوتے پہ جا رہے ہو، کیا کرو گے؟ نہ تمہارے پاس تلوار ہے لڑنے کے لیے، نہ تیر ہے لڑنے کے لیے، کس بل بوتے پہ جا رہے ہو؟ کہنے لگے نہ تیغ و تیر پہ تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر۔ یہ سادی سی، اس لیے یہ لبیک والے آ گئے میدان میں کہ اگر صحابہ نے روزے رکھ کے رمضان شریف میں جنگیں لڑ لی ہے تو ہم بھی تو ان کے غلام ہیں نا، ہم بھی تو ان کا نام لینے والے ہیں نا۔ صحابہ کا غلام تو وہی ہوگا۔ اگر رمضان میں روزہ رکھ کے جنگ لڑی جا سکتی ہے تو روزہ رکھ کے نبی کی عزت پہ پہرا بھی دیا جا سکتا ہے۔ وہ تو اسلام کے لیے نکلے تھے اور ہم بانی اسلام کے لیے نکلے۔ یہ دنیا کی بھول ہے، اللہ کی عزت کی قسم، کہ ہم لبیک والوں کو دبا دیں گے، اس آواز کو دبا دیں گے، ان کو ہم جناب ہراساں کر دیں گے، ان کو ہم ڈرا دیں گے۔ نہیں نہیں، تم انہیں جتنا دباؤ گے، اقبال کہتا ہے تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا، آئے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ لوگ جتنی زیادہ مخالفت کرتے ہیں ہمیں اتنا زیادہ لطف آتا ہے، ہمیں اتنا زیادہ مزہ آتا ہے، ہمیں اتنا زیادہ سرور آتا ہے، ہم اتنا زیادہ نشے میں ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں شکر ہے کہ مالکوں نے قبول کر لیا ہے، میں بھی ہوں ایک مٹی کا پیالہ عشق کے بازار میں۔ برتن جدو لئیے نا جی، ایک گلاس بھی لینا ہوئے نا، کوئی پیالہ لینا ہوئے، مٹی دا برتن بھی لینا ہوئے تو لین تو پہلا سائیں ویندن کیوں جی، کھڑکان دین نا، ایک کچا ہے کہ پکا ہے، ان الٹا پلٹا کر کے ویکھی دا نا اندر کوئی تریڑ تو نہیں آئی،
یہ پانی کھلوے گا بھی کہ نہیں؟ کدھر نہ ہوئے اتو پانی پائیے تھلو سوراخ ہوئے تے واگی نہ جائے سارا. کیوں جی برتن خریدن تو پہلے سارا کچھ ویکھی دا نا, تے مالک ویندن, مالک پرکھ دین کہ انہیں نعرہ تے لایا نا لبیک دا. لبیک دا تے مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں حاضر, میری جان حاضر, میرا مال حاضر, میری اولاد حاضر. اس نعرہ تے لایا ہے, یہ کچا ہے کہ پکا ہے؟ کدھر ہے اتو تو سنگو اتو نعرہ لایا یا دلوں ڈھڈو نعرہ لایا؟ تو مالک ویلے میں پرکھ دینے کہ کچا ہے کہ پکا ہے. میں بھی ہوں ایک مٹی کا پیالہ. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حالات اس وقت خراب تھے. گرم ریت پہ لٹایا جاتا ہے, سینے پہ بھاری پتھر رکھے جاتے ہیں, 6 مکے کے کافر ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ کوڑے مارتے ہیں, وہ کوڑے مارنے والے مار مار کے تھک جاتے ہیں, مگر بلال کی زبان پر پھر بھی یا حد ان کی صدائیں جاری ہیں. کبھی گلے میں رسی ڈال کے مکے کی گلیوں میں گھسیٹتے ہیں, کبھی مارنے والے مارتے ہیں. کہتے بلال یا محمد عربی کا دامن چھوڑ دے یا جان چلی جائے گی. تو بلال حبشی پھر بھی کہتے ہیں اور نہیں تو ہو کہ تر شروع مجھے ایزا ہزار دے, یہ وہ نشہ نہیں جسے ترچی اتار دے. فرمایا یہ تو وہ نشہ ہی نہیں ہے, یہ نشہ ہی ایسا ہے جو عشق نبی میں مست ہوا. کیا بات ہے اس مستانے کی, ہر گام پہ 100 عقل فدا, وہ شکل تو ہے دیوانے کی. یہ وہ ذوق ہے جو لبیک والوں کو ملا ہے. آپ نے دیکھا نہیں کہ ایک گنڈے نے, حکومت کے ایک بدماش نے لبیک کے ایک کارکن کو پکڑا, اسے زمین پر لٹایا, پھر اس کی کن پٹی پہ بندوق رکھ کے کہتا ہے اب لا لبیک کا نعرہ. بندوق کی گولی, بندوق کی نالی بندے کی کن پٹی پہ ہو, اور وہ پھر کہہ دے کہ لبیک یا رسول اللہ, اور نعرہ لگایا اس نے. انہیں پھر لایا لبیک کا نعرہ, لبیک یا رسول اللہ. جب اس نے نعرہ لگایا تو اس بدماش نے اس کی کن پٹی کے بندوق کی نالی رکھ کے گولی مار دی. وہ شہید ہو گیا, ادھر وہ شہید ہوا. ابھی 1 ہفتہ نہیں گزرا تھا, وہ پولیس والا گھر گیا, اس کے بیٹے نے اسے گولی مار کے واصل جہنم کر دیا. سمجھ آ گئی؟ یہ بات ہے. وہ بھی پھر اپنی خفیہ تدبیر کرتا ہے. تم کیا سمجھتے ہو اسی کو نکھس میں یا اسی سانیاں خسم آ رہے ہیں؟ سمجھ آ گئی؟ بالکل. کسے مجھے دشمنوں نہ چھیڑو, میرا ہے کوئی جہاں میں, میں ابھی پکار لوں گا, نہیں دور ہے مدینہ. پھر ہم سے پوچھتی ہو پیسے کتوں لیندے, اسی پیسے کتوں لینے ہیں؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. کیوں جی, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. آج تک یہ نہیں سمجھ آئی یہ پیسے کتوں لیندے, آج تک نہیں تو سمجھ آئی. اے نکے نکے بچے حافظ قرآن, اللہ دے محبوب نے فرمایا کہ طالب علم جدو گھروں نکلدا نا دین پڑھن واسطے, اللہ دے رحمت والے فرشتے آ جاندے نے ان پروٹوکول دین واسطے. ان پروٹوکول کی دیندے نے؟ اللہ دے محبوب نے فرمایا رحمت والے فرشتے اودے پیراں دے تھلے اپنے پر بچھا لیندے. پھر سنو, حضور نے فرمایا جننے دین پڑھن والے طلباء نے سارے میرے مہمان نے. یہ سارے گل توجہ نہ سنو جی ذرا, یہ سارے میرے. بندہ موٹر وے تو لوے جناب تھلے انٹرچینج تو اگے ایک بندے نے پوچھے یار میں فلانا بندے دا مہمان ہاں, میں انہوں ملنا ہے. وہ بندہ انہوں مارے چنڈ, مارے چنڈ, وہ چنڈ کھا کے چپ جائے, پردیسی بندہ نا جی, مہمان نے برداشت کر لی. اگو آ کے انہیں پوچھا یار میں فلانے بندے دے گھر جانا ہے. وہ اوکھا سوکھا ڈگدا ٹاندا مشکل نال او دے گھر پہنچ گیا. گھر جدو پہنچیا تو انہیں گل کیتی, بھائی اے سلیہ دا بندہ سی, اے او دا نام, میں اچھا چھنٹر چین تو اتریا, میں او دے کے تیرا نام لیا ہے. گل دی سمجھ آندی پئی کو نہیں آندی پئی؟ میں تیرا نام لیا ہے, میں سمجھو نا ذرا گل نو, میں تیرا نام لیا ہے, میں تیرا نام لیا ہے. تو انہیں منہ تے میری ماری چنڈ, انہیں میرے منہ تے ماری. ایمان نال دسو, عزت دار بندہ, غیرت مند بندہ, انہوں غصہ لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ وہ آکھے میں نے 4 مار لینا پر میرے مہمان نو کچھ نہ آندا. یہ گل ہے کہ نہیں؟ اور بغیر تو تمہیں شرم نہیں آتی؟ بدماشو تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے یہ تو میرے نبی کے مہمان ہیں, یہ تو حضور کے. قیامت والے دن گل ہونی جانی جی. ہاں جی, جیڑے جھوٹ تساں لکھن سکوٹر آپ بننے تے ایف آئی آر ساڈا نام لکھ دیتا. ایمان نال دسو انہاں موٹر سائیکل آپ بنن کے نہیں؟ انہاں بنن نا جی, پولیس والے آپ بنن نا موٹر سائیکل انہاں بنن تے ایف آئی آر وچ لکھیا جی لبیک والے موٹر سائیکل بننے.
کیوں جی بندے شہید ڈائریکٹ سیدھی فائرنگ نہ کی، بندے شہید نہ کیتے تے ہٹ کے پاس ساڈے تے دیتے کہ یہ ان کی وجہ سے بندے شہید ہوئے ہیں۔ ظلم تسی کرو، تسی اگ برساؤ تے پھر بھی پاک، تسی اگ دے گوڑے سٹو پھر بھی پاک، تسی شیلن کرو تے پھر بھی بے گناہ، سیدھے فیر کڈو پھر بھی بے گناہ، تسی برست کڈو پھر بھی بے گناہ، انسو گیس سٹو پھر بھی بے گناہ، تیزاب والا پانی سٹو پھر بھی بے گناہ، موٹر سائیکل بنو پھر بھی بے گناہ، گڈیاں نو اگ لاؤ پھر بھی بے گناہ، کہ اسی لبیک کا نعرہ لائیے کہ اسی گناہگار ہو جائیے تے گل ہو نہیں جانی۔ ایتھے تے منشی ہے تیرا نوکر، ایتھے منشی ہے تیرا نوکر، ایتھے منشی ہے تیرا نوکر، تو لکھوائی ایف آئی آر اپنی مرضی دی، پتر اگے واقفیت ساڈی بھی ہے، اگے سلام دعا ساڈی بھی ہے، جنہ مالکاں دا کام اسی کرنے ہاں۔ دو منشی اور نہ سانو بھی دیتے نے، ایک سجے موڈے تے ایک کھبے موڈے تے، کرامن کاتبین اینا دا نام ہے۔ ایف آئی آر تساں بھی لکھیاں، ایف آئی آر اساں بھی لکھیاں، تھوڑیاں ایف آئی آر خارج ہو جانیاں، تھوڑیاں ایف آئی آر دیاں ضمانتاں ہونے لگ پئیاں تے جڑیاں اساں لکھائیاں اے خارج نہیں ہونیاں، انہاں دی پوچھ قبر وچ نہیں ہونی، انہاں دی پوچھ حشر وچ نہیں ہونی۔ تواڈے گواہ جھوٹے، تواڈے فیصلے جھوٹے، پر اسی جدوں اودی عدالت تے جاواں گے کہ اسی اینی تے گل کراں گے، یا اللہ نکلے تیرے نبی دی عزت واسطے ہے تے یا رسول اللہ نا تہاڈا لیندے آئے تے کلمہ بھی تہاڈا پڑھ دین تے ہاتھ کے فیر کر کے انہاں ساڈے بدن نو چھننی بھی کیتا، اگ بھی برسائی، شیلنی بھی کیتی، آنسو گیس بھی سٹیا تے یا رسول اللہ باقی سارے نو معافی ہے پر پورا سارے نو معافی نہیں دینی۔ کیوں جی ایف آئی آر تے اسی بھی لکھوا سکنے نا، بندے بیلی ایجنسی والے تے ایتھے بھی ہون دے نا بیٹھے، بیلیو لکھ لو یہ گل ساڈی بھی، مر تے جانا ہے ایک دن، جیڑی رات قبر وچ او باہر نہیں، سمجھ آ گئی؟ جیڑا دکھ نصیب وچ آنا ہی آنا ہے تے جیڑا سکھ نصیب وچ او ملنا ہی ملنا ہے۔ وا تو عز من تشاء وا تو ذل من تشاء، عزت بھی اللہ کول ہے، ذلت بھی اللہ کول ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ موت جدوں ہوندی ہے تے ایک لمحے سے بھی وہ مقبل یا مؤخر سن تے مرن دی اگے ہی بڑا چاہ ہے۔ ہاں سانو پتہ ہی نہیں اجے لگا، 8.5 بندے شہید کیتے فیض آباد تساں پہلے ترنے چ تے اسی پھر مرن واسطے میدان وچ آ گئے۔ توانے جے نہیں سمجھ آئیے تو مرن نو اگے ہی بڑے کالے نے، سانو اور کی چاہیے؟ اسی تے مر کے بھی کامیاب ہاں، ساڈیاں تے قبراں بھی تواڈے تے راج کرنیاں۔ ایمانداری نال دسو ملک ممتاز قادری دی قبر راج کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ میرے امیر المجاہدین دی قبر انہاں تے راج کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ کیوں جی؟ بجلی تیرا نام رہے گا، پورا چاند رہے گا، بجلی تیرا نام رہے گا، چاند رہے گا، بجلی تیرا نام رہے گا۔ رضا بہادری ممتاز حسین قادری، رضا بہادری ممتاز حسین قادری، رضا بہادری ممتاز حسین قادری۔ ساڈیاں تے قبراں بھی تواڈے کو جوکھیاں منزلاں پا رہیاں سن، اگے اسی تھوڑا تھوڑا ڈردے ہیں مرن تو، عمل جو پلے کوئی نہ، گناہگار تے ہیں نا تے اس وجہ تو ڈردے ہیں، پر ڈراں گے تے حضور نو کی منہ وکھاواں گے؟ تے جدوں تے بابا جی ٹر گئے نا ہن ساڈا او بھی جھاکا لے گیا، اسی انا اور کچھ نہیں تے بابا جی انی گل تے کرن گے نا کہ سونیا جدوں میں انہاں فیض آباد سدیا تے آ گیا ہے۔ نہیں گل نہیں سمجھ آئی یارا، اے جدوں میں انہاں سدیا سی نا تہاڈی عزت واسطے تے میدان وچ آ گیا ہے، انہاں لیاقت باغ تو لے کے فیض آباد تک شیل کھادن پر پھر بھی ڈرے نہیں۔ کیوں جی؟ پھر بھی یہ ڈرے اسلام آباد دیاں جناب یخ بستہ ہواواں دے وچ پھر بھی یہ جمے نہیں، انہاں دے اندر عشق دی انی گرمی سی، انہاں دے اندر عشق دی انی، انہاں سیدھیاں گولیاں کھا دیاں پر پھر بھی انہاں سر نہیں جھکایا، یہ ڈگمگائے نہیں، انہاں تے فورتھ شیڈول لگے نے، یہ پھر بھی اندر وڑ کے لکے نہیں، انہاں تے ایف آئی آر ہوئیاں نے، پھر بھی یہ میدان وچ آ گئے، پھر بھی انہاں یہ گل کیتی نہ دینا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یک ہی گل انہاں دی، ہن تے سن اگے ہی مرن دا شوق ود گیا جی، کچھ اوکھیاں منزلاں پا رہیاں سن،
کچھ گل وچ غماں دا توق بھی سی. کی ہویا یار؟ کوئی شوگر نہ مردا پیا ہے, کوئی فالج نہ مردا پیا ہے, کسی نے ہارٹ اٹیک ہوندا پیا ہے, کوئی روڈ ایکسیڈنٹ تے مردا پیا ہے. انج بھی تے مر جانا بندہ, کسی چج دا ہو کے مرے تے مرن دا بھی تے مزہ آوے گا نا جناب. کسی دے نام لگ کے بندہ مرے. سمجھ آ گئی؟ کہ اگے جا کے گل تے کریں گے نا کہ یا رسول اللہ اسی تے تہاڈی عزت واسطے نکلے ساں, اسی تے تہاڈی ناموس واسطے نکلے ساں, یا رسول اللہ اسی تے تہاڈی ختم نبوت واسطے نکلے ساں. اس دن نکل جاوے گی تیری یاکڑ تے مغروری, جس دن قیا محمد سرور اے امت نہیں میری, قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے, تے قدر نبی دا جانن والے سو گئے مدینے. قدر پھلاں دا گرج کی جانے مردے کھاون والی, او قدر پھلاں دا بلبل جانے صاف دماغا والی. قدر گھٹاون نہ شرماون اے اسمبلیاں دے گنڈے تے بدماش. سمجھ آ گئی؟ اے فرانس دے یار, اے یہودوں نے سارا دیا جائے. قدر گھٹاون نہ شرماون, شرما دور ہٹائیاں تے معاشر دے دن بے قدرانو بھول جاون وڈیائیاں. اس دن وزیر داخلہ بھی بڑھ جائے گا. سمجھ آ گئی؟ کہ مذہبی امور دا وزیر بھی بڑھ جائے گا, وزیر اعظم بھی بڑھ جائے گا. دینے میں جناب حکومت چل کے حضور دینا غلاماں تے شیلنگ کرن آئے بھی بڑھ جان گے. فرشتے ہیں دھریک دھریک کے لے آن گے انہاں نوں انشاءاللہ, انج گھسیٹ گھسیٹ کے لے آن گے جناب انہاں نوں, انج والاں تو پھڑ کے دھریک کے لے آنے فرشتے. کیوں جی؟ حضور نے فرمایا نا مظلوم دا ہاتھ ہوے گا تے ظالم دا گریبان ہوے گا. کیوں جی؟ یہ گل ہے کہ نہیں؟ تے اساں بھی اپنا ہاتھ پانا ہے نا ڈی ایس پی دی گریبان ہے. ہاں جی پانا کہ نہیں پانا؟ ایس ایچ او دے گریبان وچ بھی پانا ہے. پر قیامت والے دن ایتھے نہیں اساں کچھ کرنا. اسی سارے ایف آئی آر سیل کرائی ہے نا اج, ایتھے کچھ نہیں کرنا. یہ ملک ساڈا ہے, اس ملک دے ادارے بھی ساڈے نے. اسی دہشت گرد نہیں, اسی پتر دہشت گرد ہوں تے تو لگ سمجھ جاندی. جدو 60 لاکھ تو چوکھے بندے آئے ساڈے کول, اساں تے ادو گملا بھی نہ تروڑیا, چپ کر کے غازی صاحب دا جنازہ پڑھ کے آپ بس آ گئے. جدو 2 کروڑ تو چوکھا مجمع سی ساڈے کول, اسی بابے دا جنازہ پڑھ کے چپ کر کے واپس آ گئے. اسی دہشت گرد ہوں تے تانوں لگ سمجھ جاندی, تانوں لگ پتہ جاندا. اسی ایف آئی آراں کرا کے سیل کر دتیاں. ٹھیک ہے نا جی؟ کیتیاں نے جی سیل, اے کیتیاں نے ایف آئی آراں. اے ایف آئی آراں ہوئیاں پئیاں نے سیل, اے کھلنیاں نے جا کے. اے دا ایک ورقہ کھلنا ہے قبر وچ, جڑے نامزد نے. سمجھ آ گئی؟ او ورقہ کھولنا ہے تے جڑے ضمنیاں نے او کھلنے پھر جا کے میدان تے چھٹکارا نہیں ہونا جدوں تک اساں معافی نہ دتی, کیونکہ ڈنڈے اساں کھادے نے. رب نہیں بخشنا انہاں نو کہ اللہ بخش دینا. یار جے ویکھو نا میں کسی نو چنڈ ماراں ظلم کراں تے جے او مظلوم نہ مینوں بخشے گا تے اللہ بخش دے گا. بولو اے مسئلے دا تے پتہ ہے سارے جٹاں نو. کیوں جی؟ پتہ نہیں سارے نو جی. تے جنہ ڈنڈے مارے نے تے اساں حضور دے غلاماں جنہ ڈنڈے کھادے نے تے جے اسی نہ معاف کریے تے اللہ معاف کرسی. تے میں گل تے دس چھڑیے نا بے انہاں نو معاف. ایک شرط ہے جے سچی توبہ کر لین تے. کیوں جی؟ سارے آپشن اسی بند نہیں کردے. جے سچی توبہ جے کر لین تے تو جے اے نہیں کرتے سچی توبہ تے پھر یہ گل یاد رکھیا جی انشاءاللہ تعالی اے جن اسمبلیاں دے گنڈے تے بدماش نے. کیوں جی؟ اس دن قدر گھٹاون, اے فرانس تے یار بھی قدر گھٹاون نہ شرماون, شرما دور ہٹائیاں تے معاشر دے دن بے قدرانو بھول جاون وڈیائیاں. مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, عبرت کی جا یہ تماشا نہیں ہے. جسے تم نے تماشا بنا لیا ہے یہ تماشا نہیں ہے. یہ تو بات ہو جائے گی نا جب انشاءاللہ حضور کے سامنے جائیں گے, یہ تو ساری سمجھ آ جائے گی. تو حضرت بلال حبشی کیا فرماتی ہے؟ تو ہو کہ ترشرو مجھے ایزا ہزار دے, یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. غلامان محمدی جان دینے سے نہیں ڈرتے, یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے یہ کچھ پرواہ نہیں کرتے. حالات تو اس وقت خراب تھے, مگر بلال حبشی نے کبھی کہا جی حالات خراب ہے؟ کیوں جی؟ کبھی بدر والوں نے کہا کہ حالات خراب ہے؟ یہ بات تو کرتے, یہ بات کرن تو حضرت مولا علی کرے. حالات بڑے خراب ہیں. احد کا میدان ہے, جب پیچھے سے کفار نے حملہ کیا نا ان 2 پہاڑوں کے درمیان میں سے آ کر, اور پورے لشکر میں بھگدڑ مچی, بہت سارے صحابہ جو تھے وہ شہید ہو گئے. جب بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے, حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں شیطان نے ایک خبر پھیلا دی احد کے میدان میں
کہ معاذ اللہ حضور کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جب یہ خبر میرے کانوں میں آئی میں گیا جہاں شہداء تھے میں ان میں گیا، میں نے سارے شہداء کو دیکھا، مجھے حضور نظر نہ آئے۔ پھر میں زخمیوں میں گیا، میں نے دیکھا تو وہاں بھی مجھے حضور نظر نہ آئے۔ تو علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں پریشان ہو گیا، حضور نہ تو شہیدوں میں ہے نہ زخمیوں میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے، اور یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے کہ جس طرح اللہ ناراض ہوا تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، تو اللہ نے اپنے محبوب کو بھی آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے۔ میرے دل میں خیال آیا علی اگر حضور چلے گئے آسمانوں پہ تو ہم نے یہاں رہ کے کرنا کیا ہے؟ جنہ دکھاں وچ میرا دل بر راضی، میں سکھ ہونا تو وارے، دکھ قبول محمد بخشا جے راضی رہن پیارے۔ عارف کھڑی عارف رومی میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ آپ حد کر دیتی، فرمایا او جنت میرے کیڑے کھاتے جتھے تو نظری نہ آویں تے او دوزخ مینوں لکھ بخشتا جتھے تو آویں تے جاویں۔ شیر خدا نے کہا ہم نے جا رہے تھے کرنا کیا ہے؟ آپ نے اپنی تلوار جو تھی وہ لہرائی نہ، سامنے لشکر تھا، بہت بڑا لشکر تھا کافروں کا، آپ قلبے لشکر میں گھس گئے، چاروں طرف سے میمنہ میسرہ سے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آپ نے حملہ کیا، جو کافر سامنے آیا اسے گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا۔ مگر پھر بھی حضرت علی نے نہیں کہا، حالات بڑے خراب ہو گئے، لتاں نہیں کمیاں، ہوں تو پیر صاحب دیا لتاں اجرے بہ کے کمدیاں پہ، او کی ہو گیا، او لبیک کڑیاں کی کر دیتا جی، لبیک کڑیاں کی کر دیتا جی، او ہو میں تسبیح پڑھنی آئی تے ایک جناب جیلیں لے گئے تو اتنے تسبیح نہیں پڑھی دی، بیچ کر تلوار خرید لیا مسلح، ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ جنہاں نے بکرے تساں کھوائے نا، ہاں جی او اجرے چ بہ کے لتاں کمدیاں پہ نے نالیاں، سمجھ آ گئی؟ جنہاں نے گائیں تساں جا کے چڑھاوے چاڑے جی، ہیں جی ابا جی ڈسپرین دی گولی بھی نہیں لے کے دیتی تے پیراں نے ہر جمعراتی جناب 1000 روپیہ مٹھے دیتا جا کے، ہاں جی ہاں جی امی میری یورپ ایسے جہاں روز روندے نے انہوں نے گولی بھی نہیں لے کے دیتی، ہتھاں پیڑ پیراں نو پیڑ سر نو پیڑ، کدی حال نہیں پوچھیا تے پیراں دے دربار تے روز جا کے جھاڑو پھیر دے، کتھے گیا میں پیراں کول گیا، اسی کو پیران دے منکر ہاں پر پیر بھی پیر ہوئے نا، پیر سی امام علی مقام، پیر سی کربلا والا، سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی جی؟ پیر سی کربلا والے پیر کی کیتا روڑا تے ایک ووٹ دیا نا، کیڑی گل دا روڑا؟ ادو بیعت ہوندی آئی ہن پرچی ہوندی، انجی ہے نا گل، ادو بیعت ہوندی سی ہن روڑا تے ایک ووٹ دیا نا، تے ایک ووٹ دے چھڑ دے، انہیں انعام بھی بڑے دینے سان، انہیں خدمتاں بھی بڑیاں کرنیاں سان، انہیں پیسے بھی بڑے دینے آئے، انہیں مہانہ بھی لانا سی، انہیں سالانہ بھی لانا سی، مگر میرے نبی دے نواسے نے ہر شاید جتی بھی نوک تے رکھ کے ٹھکرا دیتی، فرمایا جاؤ یہ جا پروٹوکول نہیں چاہیے، اس طرح دا مال نہیں چاہیے، اس طرح دی دولت نہیں چاہیے، اس طرح دے ہیرے جواہرات نہیں چاہیے، میں سب کچھ قربان کر دیاں گا مگر نانے دے دین تے سوداگری نہیں کراں گا، مگر یزید دی ہتھاں تے جناب بیعت نہیں کراں گا۔ ایسی بھی دا محرم نوانے دو دیگا پکا کے حافظران بلا کے ختم کھوا لئیے، استادان بلا کے ختم کھوا کی ہے جی امامہ پاکاں دا ختم کھواندے پے، اچھا تواڈے امام علی مقام نو تواڈیاں دو دیگاں دی لوڑ ہے؟ قیامت والے دن چاول اٹھا کے امام علی مقام نے منہ دے اوتے نہیں مارنے، انہوں نے میں تیرے چاول دی لوڑ ہے ظالما، تو میرا مشن چھڑ دیتا، میں یزیدیت دی بیعت نہیں کیتی، میں یزید دی ہتھاں وچ ہاتھ نہیں دیتا، کہ تو ووٹ انہوں نے دیتا جنہ میرے نانے دی ختم نبوت تے ڈاکہ ماریا، تو ووٹ انہوں نے دیتا جنہ ملک ممتاز قادری نو پھٹے لا دیتا، تو ووٹ انہوں نے دیتا جنہ آسیہ بلودہ نو ملک تو باہر فرار کر دیتا، تو ووٹ انہوں نے دیتا جنہ رنجیت سنگھ دا مجسمہ نصب کر دیتا، تو ووٹ انہوں نے دیتا جنہ کرتارپور بارڈر کھولیا، تو ووٹ انہوں نے دیتا جنہ 126 دن اسلام آباد دیاں سڑکاں تے مسلماناں دیاں کڑیاں نو نچایا، تو ووٹ انہوں نے دیتا جڑے اقتدار چاہ کے جنہ میرے نبی میرے نانے دی ناموس تے ڈاکہ ماریا، تو ووٹ انہوں نے دیتا جنہ سرکاری سطح تے اسلام آباد دے اندر مندر دی تعمیر دا حکم اور اجازت دے دیتی، تو ووٹ انہوں نے دیتا جنہ مورتیاں تے دودھ چڑھایا، تو ووٹ انہوں نے دیتا جنہ مندر جا کے ٹن کھڑکائے، تو ووٹ انہوں نے دیتا جنہ فرانس تے نال وفاواں کی دیاں، تو ووٹ انہوں نے دیتا کہ جنہ جناب شیطان تصویر دا جو ہے محبتیاں باریاں، تو ووٹ انہوں نے دیتا جنہ میرے نانے دی ناموس تے ڈاکہ ماریا، تو ووٹ انہوں نے دیتا جنہ میرے نانے دی ختم نبوت
نبوت تے ڈاکا ماریا تو ووٹ انہوں دیتا جنہ میرے نانے دے دین دے پہرے دار علماء اور حفاظ جڑے نے انہاں دے ہتھ کڑیاں پا کے بے گناہ انہاں نو قیدوں بندیاں شعبہ دے اندر بند کر دیتا جیلاں دے اندر بند کر دیتا تو ووٹ انہوں دیتا جنہ نے میرے نانے دا نا لین والےاں تے شیلنگ کیتی آنسو گیس سٹیا گولیاں برسائیاں تیزاب والا پانی سٹیا انہاں تے ظلم و ستم کیتا انہاں نو کالعدم قرار دیتا جا ٹر جا نہ تیرے چوراں دی لوڑ ہے نہ تیرے ختماں دی لوڑ ہے میری لوڑ ہے کہ اپنے نانے دے دین نال وفاداری کرن والےاں دی لوڑ اب بات ایک ہی ہے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے وہ قیامت کو گر مان گیا قیامت نو تے سارے آکھن گے نا جی جیسی ایسی حضور دے غلام جی کیوں جی مگر انج گل نہیں بڑھنی سمجھ آ گئی انج گل اے نا تے لکھے گئے تے جدا ایک واری نا آ جائے نا چھڈ دے تسی بھی نہ ہو ایک واری جڑا آ جائے نا پھر ہتھاں پیراں دے انگوٹھے بھی لا کے دیوے پے نا جڑے لکھ لکھ کے دین والے بل نے بھی سن لو او بے شک تسی ہتھاں پیراں دے انگوٹھے بھی لا کے دیو نا جدوں ایک واری نہ آ گیا تے نہ چھڈنا تے دوجی گل جدوں اساں اعلان کر دینا ہے تے پھاڑے نہ پھر بھی تھانوں لینا ہے بالکل ہاں جدوں اسی اعلان کرنا نا لبیک والے بس میدان وچ اوندے پے ہاں تے چھڈنا ہے نہ پھر بھی تھانوں کوئی نہیں تے گل اے وے اج دلوں آ جاؤ ڈڈو آ جاؤ جدو تسی دلوں آ جانے نا ادو انشاءاللہ تعالی فرشتیاں بھی آ جانے انشاءاللہ تو آج بھی فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب تو آتے سے نا بات جو دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے آندھے نے احتجاج پاکستان میں ہوگا تو پاکستان کا نقصان ہوگا فرانس کا کیا جائے گا ایمان نال دسو فرانس دا گیا ہے کہ نہیں گیا کیوں جی فرانس لیا کہ نہیں ہویا لیا فرانس دی اسمبلی حال پھر گلاں لبیک دیاں ہوئیاں نے کہ نہیں ہوئیاں حضور دے غلاماں دی گلاں ہوئیاں نے کہ نہیں ہوئیاں اے گل اسلام دی ہے پاور ہے بات جو دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے سمجھ آ گئی اے جڑی اندروں لبیک والے اندروں بول دین تے جڑی ایتھوں نکلدی نا یہ بڑی دور تک جاندی جڑی ایتھوں نکلدی وہ بڑی دور تک جاندی کیوں جی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے اج تے گل ہی کوئی نہیں نا جی اے ہتھکڑیاں اے جیلاں اے فورتھ شیڈول اے پرچے ورچے اے شیلنگے تے گل ہی کوئی نہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پہ چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہے چمن اور بھی میں گل پہ کرتا سا کہ سن تو مرن نال ہو گیا کیوں جی ہو گیا نا جی سن پتا نا ہوں بابا ہی ٹر گئے تو اینی گل تو کرن گے نا یا رسول اللہ یہ لبیک دا نعرہ لاندے سن تے یا رسول اللہ جدو ختم نبوت والی گل ہوئی تو ادو بھی میدان چ آ گیا شیر تے جدو ناموس رسالت والی گل ہوئی تو ادو بھی یہ شیر میدان چ تے کچھ اوکھیاں منزلاں پا رہیاں سن اسی بھی سوچنے ہوں کہ جی کے کرنا بھی کی کرونا نال بھی تو بندے مردے پے ہندوستان لے لو ویکھ کے سبق لے لو انہاں مندر بند کر دیتے تو مسیتاں کھول دیتیاں تے اے بدماش آندے نے مسیتاں بند کرو ایس او پیز کے تحت تراویاں پڑھو ایس او پیز کے تحت یہ ایس او پیز کی ہوندا ہے تواڈے اجلاس ہون تے ایس او پیز کوئی نہیں اوتھے کرونا نس جاندا ہے کیوں جی تے جدوں مسیتے آؤ تے ایتھے کرونا آ جاندا ہے مسیتے آؤ مسیتے کرونا ہے حرم شریف دا تراویاں پڑھو تے کرونا ایڈا سیاںا نہیں نیڑے آوندا تے داں تو اوتے پڑھو تے پھر کرونا آ جاندا ہے کیوں جی پاکستان تراویاں ایسو 6 فٹ تے منہ تے چھکو چاڑ کے پڑھو تے کرونا نہیں آوندا تے جے صحیح سنت دے مطابق کندھے نال کندھا جوڑ کے پڑھو تے پھر کرونا آ جاندا ہے بازار وچ کرونا نہیں آوندا بینک دے سامنے کرونا سیاںا ہو گیا نا پی ٹی آئی دی حکومت نالوں بھی سیاںا ہو گیا چینی لین واسطے لینے لگ جاؤ تے کرونا نہیں آوندا تے جے جمعہ پڑھن ٹر جاؤ مسیتے تے کرونا آ جاندا ہے دسو خدا دا خوف کرو مکر و ریا سے کام نہ لو یا اسلام پہ آنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو یہ کیا طریقہ تم نے قوم کو الو بنا دیا ہے بے وقوف نہیں مگر اب یہ حضور کے غلام جاگ گئے بس اب ایسا نہیں چلے گا کیوں جی تو میں عرض یہ کر رہا تھا کچھ اوکھیاں منزلاں پاریاں سان کچھ گل وچ غماں دا غم تھوڑے تو نہیں نہ دیتے نا سانو کیوں جی نہ چھیڑو ہمیں ہم ستائے ہوئے ہیں بہت زخم سینے پہ کھائے ہوئے ہیں تمہاری اداؤں کو ہم جانتے ہیں تہاڈا سن پتہ نہیں اشتہاری تہاڈے کول رہندے
تہاڈا سن پتہ نہیں جواریاں کولوں بھتے لے کے جوئے دے اڈے تسی چلاندے ہو. تہاڈا سن پتہ نہیں کہ شراب دیاں بھٹیاں چلان والیاں کولوں بھتے لے کے انہاں دی پشت پنائی تسی کردے ہو. تہاڈا سن پتہ نہیں منشیات فروشاں کولوں منتھلیاں تسی لیندے ہو. تہاڈا سن پتہ نہیں اسی جیل دے وچ بھی جڑا رہ کے نا وہ بھی ایک نویں درسگاہ ہے جی, وہ بھی ایک نویں تربیت گاہ ہے. تے بچے نے جڑے رہ کے آئے جڑے وڈے بندے نا سیانے وہ بڑی جلدی سمجھ جاندے کیوں جی ہے کوئی اور بندہ وڈیاں وچ اوتھے جیل دے وچ بھی ساری منشیات چلدی, پاؤڈر وکدا, چرس وکدی, سمجھ آ گئی. جیل دے وچ جیل دے وچ سارے کم پہ ہوندے. اسی یہ بھی انہاں کو پوچھنے ہیں کیویں, وہ پھر سن دس دن ہوندے پولیس والے آپ لیا کے دیندے تے انسان بڑو سان اوتھے بار بار نہ لے کے جاؤ, نہیں تے اسی تواڈے او بھی پول کھولاں دے جنہاں دے اوتے پردے پے نے جی گراں دے وچ ایتھے بھی لیا کے دے. چلو اے نا چلو ایتھوں دا تے پتہ ہے نا, تے اوتھوں دا جنہاں نہیں پتہ ہے سن ایویں بار بار اوتھے لے کے جاندے نے. اسی تے پھر اوتھوں والیاں گلاں دساں گے نا ایتھے آ کے ساریاں. ایویں کیوں اپنے جڑے پردے ہو, تمہاری اداؤں کو ہم جانتے ہیں, الفاظ کے پردے میں جن سے مخاطب ہوں وہ جان گئے ہوں گے کیوں نام لیا جائے. لکھو جی یہ بھی گل, تمہاری اداؤں کو ہم جانتے ہیں, ستم گر ہو تم خوب پہچانتے ہیں, نہ چھیڑو ہمیں ہم ستائے ہوئے ہیں, بہت زخم سینے پہ کھائے ہوئے ہیں. سمجھ آ گئی. ابھی تو ہمارے پرانے زخم بھی نہیں صحیح ہوئے تھے, وہ بھی ابھی ہرے تھے کہ تم نے نئے زخم لگانے شروع کر دی اور اتنے حضور کے غلاموں کو شہید کر دیا. ان شہیدوں کی قربانیاں, ان کا خون انشاءاللہ رنگ لائے گا, ان کی قربانیاں رنگ لائیں گی, ان کا خون ضائع نہیں جائے گا. یہ سارے نبی کے غلام ہیں, یہ سارے حضور کے غلام ہیں. یہ تو وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے روزہ پاکستان کی سرزمین پہ رکھا اور افطار جا کے جنت میں کیا. سمجھ آ گئی. افطار انہوں نے جا کے جنت میں کیا. ان کی تو خوش نصیبی تھی, ان کی تو خوش بختی تھی. تو بات یہ ہے میاں, ایک ہی وفا کی جگہ ہے کہ حضور سے پیار کرو, حضور سے وفا کرو. جب حضور سے وفا کرو گے تو اللہ یہ جہاں بھی سنوار دے گا, اللہ وہ جہاں بھی سنوار دے گا. کرو تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ